کس کیفیت کا نام ہے، تو آپ کیا بتائیں گے مجاز صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ڈپریشن جو ہے یہ ایک طرح کی مایوسی ہے، غم، خوف، یہ بہت ساری چیزیں مل کے ڈپریس کرتی ہیں انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے مومنین کے بارے میں کہا کہ نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں خوف ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ضعیفی آ گئی جو خوف اور غم ہمیں ڈپریشن کی شکل میں آ جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے بچوں میں آنے کی کیا وجہ ہے۔ مین جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ماں باپ کی منافقت ہے۔ اصل میں ماں باپ جو ہیں آج کل کے، وہ بچے کو تو سچائی نیکی کا درس دیتے رہتے ہیں، لیکن بچہ جب دیکھتا ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں تضاد ہے تو وہ اندر ہی اندر آبزرو کرتا رہتا ہے اور پھر ڈپریس ہو جاتا ہے۔ ہم نیک دکھنا تو چاہتے ہیں، لوگوں سے کہلوانا بھی چاہتے ہیں، لیکن نیک بننا نہیں چاہتے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے بچے ہمیں گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمیں کہہ رہا ہے سچائی اور خود جھوٹ بول رہا ہے کہ باہر کہہ دو انکل آئے کہ پاپا نہیں ہے گھر پہ، فون آئے گا کہہ دو پاپا نہیں ہے۔ تو وہ اس بچے تو آبزرو کرتے ہیں نا بچپن سے، ان کے ذہن پہ یہ چیزیں، تو یہ چیزیں انہیں بچپن سے ڈپریشن۔ دوسرے ماں باپ کا جھگڑا، اس میں جو گالی گلوچ اور مار پیٹ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے دل ہوتے ہیں بچوں کے، سہمے سہمے رہتے ہیں، تو وہ سہمے سہمے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ڈپریشن کی بچوں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ وقت نہیں دیتے، جو آپ نے شروع میں کہی ہے بات، نہ بیٹھ کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں۔ جب بچے جو ہیں صبح کو ماں باپ سوتے ہوتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، دوپہر کو آئیں گے تو ماں باپ آفس میں ہوں گے، کھانا بھی کام والی بائی ہے، اکثر گھروں میں یہ حال ہے کہ کام والی بائی کھانا کھلائے گی۔ رات کو جب ماں باپ آئیں گے تو بچے سو گئے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے ماں کھانا بناتی تھی، روٹیاں بنا بنا کے بچوں کو دیتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ ایک پھلکا اور لے لے، پوچھتی رہتی تھی بیٹے ایک اور دے دو۔ اب کام والی بائی ہے، اگر بچہ خود بھی اس سے ایک پھلکا مانگ لے تو اس کے دل میں وہ سینٹیمنٹ نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا بددعا نکلے گی میرے اور 5 منٹ لیں ایک روٹی بنانے میں۔ تو وہ جو بچپن سے بچوں میں ممتا بھری جا رہی تھی ماں کی، اب یہ جو سارے کے سارے گھر والے کام کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں، باہر ہیں گھر سے، تو ماں تھکی ہاری آئے گی گھر میں تو وہ بچوں کو کپڑوں یا کھانا کے علاوہ کیا دے دے گی؟ پہلے مائیں تربیت کرتی تھی۔ مجاز صاحب ایک ایک پوائنٹ ہم لینا چاہیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آج وقت کی کمی، سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے وقت نہیں ہے۔ پہلے کے لوگ بھی تو آخر کھاتے پیتے تھے، زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس وقت میں برکت کیسے ہوتی تھی؟ آج وقت کی کمی کا رونا جو لوگ رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ لگژری کی طرف جا چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کھانے کا وعدہ کیا ہے، روٹی کا، لیکن یہ جو لگژریس لائف ہے بے انتہا، ایک 3 C جو میں نے ایک دن اور آپ کو بتائے تھے، اس کی وجہ سے بھی زندگی بہت خراب ہے۔ کمپیریزن، کمپٹیشن، کمپلین۔ اب بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ جو ہیں میرا ہر ٹائم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں دوسرے بچوں سے۔ دیکھیے اللہ کی یونیورس ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی دنیا اس نے چلانی ہے۔ اسے پتا ہے کتنے ڈاکٹر چاہیے یہاں پہ، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے حافظ چاہیے، کتنے دکاندار چاہیے، کتنے پلمبر، کتنے، مطلب ہر چیز کا اللہ رب العزت نے سیٹ کیا ہوا ہے، پلان کیا ہوا ہے۔ اب ہر آدمی تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا۔ میرے پاس کیس آتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ ہماری تمنا ہے اسے حافظ بنا۔ میں نے تو خود بن، تو نے خود تو کچھ کیا نہیں، اس بچے پہ تھوپ رہی، مطلب مند بدھی بچہ جو کن دماغ ہوتے ہیں انہیں حافظ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ارے بھائی، اسے اللہ نے جو ٹیلنٹ، جو اس کا دماغ یا جو اس کی عادت، جو مزاج دیا ہے، سب کا الگ الگ ہے، سب ایک کیسے ہو جائیں گے؟ سوال ہے مجاز صاحب، آپ نے ہی ابھی بات کی 3 C's کے بارے میں، جی، اس میں کمپلین اور کمپیریزن، ان دو پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر انسان کے دل میں اپنے لیے کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور اللہ نے بھی ہر انسان کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ ایک ہی ماں باپ کے اگر 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو سب کے امکانات، سب کی صلاحیتیں، سب کے خواہشات، سب کچھ الگ الگ ہوتی ہیں۔ پھر والدین 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اپنی دیرینہ خواہشات جو وہ اپنی زندگی میں جس مقصد کو اچیو نہیں کر سکے، اس خواب کو وہ بچوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، وہ یہ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 100% محنت کرے یا 100% نتائج لائیں، جبکہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ جو ہے اس کے کامیابی کا پیمانہ یکساں ہو یا وہ ہر کسوٹی پر کھرا اترے۔ تو ایسے میں وہ بچہ کس طرح گھٹتا ہے، ذرا چشم تصور سے اس کو آپ لفظوں میں بیان کرتے ہوئے ناظرین تک پہنچائیے۔ ہاں، اصل تو بات یہ ہے نا، بچہ تو
آبزرو 2 سال تک تو بچہ بول ہی نہیں پاتا. آپ دیکھیں نا صحیح طرح سے چیزوں کے بس صرف دیکھتا ہے. اکثر جب پہلے مائیں نمازیں پڑھتی تھی گھروں میں تو بچہ ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. اب عبادات کا بھی اصل میں فقدان ہو گیا. گھروں میں جو تلاوت ہوتی تھی, جو نمازیں پڑھی جاتی تھی, وہ بہت کم رہ گئی, کیونکہ عبادت سے بھی انسان اپنا سارا کچھ اللہ کے آگے سر جھکا کے اس کے آگے پیش کر دیتا ہے, اپنی تمام پریشانیاں, تمام دکھ, اس سے بھی ڈپریشن سے نکلتا ہے انسان. اب عبادات کا بھی فقدان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ تھکے ہارے جب باہر سے آئیں گے تو وہ اپنے بچے کو نصیحت کے ساتھ ساتھ باہر کی تھکن میں غصہ تک دیتے ہیں. مطلب ان کا اصل مقصد نصیحت نہیں ہوتا, اصل مقصد اپنی تھکن اتارنا ہوتا ہے بچے کے اوپر, کیونکہ وہ معصوم ہے, ابھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اب تو میں نے یہ تک سنا ہے کہ نشہ تک کالج اسکولوں میں, بلکہ وہاں ڈرگس لینے لگے ہیں بچے صرف اسی وجہ سے, کیونکہ ماں باپ دوستوں کی طرح بیٹھ کے ان کی عمر کے حساب سے, اصل میں آج کل آئی کیو لیول بہت ہائی ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ مشورہ کریں گے تو لازمی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نئی چیز دے دیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ اس پہ ان کے مشورے کو احترام کریں, ادروائز اسے اگنور کر دیں. آپ نے ڈرگس کی بات کی, جی, منشیات کی بات کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے ماں باپ کی توقعات پر پورے نہیں اترتے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. جی, امتحانات کا زمانہ ہے اس وقت. اگر ماں باپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ایسے کتنے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو رخصت کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں دیکھو گڑبڑ نہ کرنا, دیکھو سوال اچھی طرح پڑھ لینا, سارے کوسچنز کو ضرور اٹمپٹ کرنا, کچھ نہ چھوڑنا, پورے من لگا کر جواب. ارے وہ پہلے ہی رات بھر کا تھکا ہارا ہے. ٹھیک جگہ آپ نے بات پہنچائی ہے. بات یہ ہے کہ کمپیریزن, کہ اچھے نمبر آنے چاہیے, اس کے تو اتنے اچھے آ گئے, اس نے تو یہ ٹاپ کر لیا, اس نے ایک الگ, میں جو بتا رہا ہوں یونیورس اللہ کی ہے, اسے چلانی ہے, کتنے دماغ کس طرح کے پیدا کرنے ہیں اسے پتا ہے. تو یہ کمپیریزن دوسروں سے یہ بچوں کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے ٹیلنٹ کے حساب سے, اس کے مائنڈ کے حساب سے فیصلے کرنے چاہیے. آج میں دیکھتا ہوں ماں باپ جو ہیں وہ, جو آپ نے کہا کہ جو خود اچیو نہیں کر پاتے وہ اپنے بچوں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. اب بچوں سے کچھ نہیں. ابھی میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا کہ ایک شو روم ہے, اس میں ساری کی ساری ٹی شرٹیں ایک سائز کی اور کالی. اب لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو یہ چاہیے, تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے مینیجر کو بلاؤ, یہ کیا کر رکھا آپ نے. تو مینیجر نکل کے آتا ہے, وہ بچہ ہے 8-10 سال کا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ ساری ٹی شرٹیں آپ سب لوگوں کے ایک سی نہیں آ سکتی تو ہم سارے بچے ڈاکٹر کیسے بن جائیں, کیا بات ہے. ہم سارے بچے انجینئر کیسے بن جائیں. اسی طرح سے جو لوگ حافظ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, سارے بچے کیسے حافظ. اللہ کو پتا ہے کتنی کون سی چیز یہاں اس دنیا کے لیے سیٹ کرنی ہے. دوسری بات یہ شکوہ, یہ جو بچے دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو, کبھی موسم کا شکوہ کر رہے ہیں, کبھی رشتہ داروں کا شکوہ کر رہے ہیں, کبھی چیزوں کا شکوہ کر رہے ہیں, کبھی اپنی کار کا. یہ شکوہ بھی بچوں کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. جو کمپلین, جو میں کہہ رہا ہوں 3C میں, کمپٹیشن کے بعد کمپلین, یہ شکوہ ہے تمام تر چیزوں کا. ارے بھائی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پہ مطمئن ہو, یہ تو آپ کی جو خواہش ہے اسے حاصل کر کے دکھاؤ, ورنہ جو آپ کا حاصل ہے اسے اپنی خواہش بنا لو. جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کو پتا ہے. ابھی بھی آپ لاکھوں کروڑوں سے اچھے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا اللہ نے ہمارے لیے مناسب سمجھا, وہ بہترین پلانر ہے, اس نے ہمیں دے دیا, تو آپ کو بہت سکون کی زندگی گزرے گی. پھر آپ کے بچے ڈپریشن میں نہیں آئیں گے. ادھر ہی آ رہے ہیں مجاز صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں, مان لیجئے پیرنٹس نے بچے کے لیے بہت اچھے ٹیوٹرز رکھے, ٹیوشنز کا بھی انتظام کیا. اب اگر امتحانات میں نمبر کم آ جاتے ہیں, اب ماں باپ جس طرح سے اسے ہدف تنقید بناتے ہیں, اسے ٹارچر کرتے ہیں, اسے تانے دیتے ہیں, میں نے اتنے پیسے خرچ کیے, میں نے دن رات کا سکھ چین آرام تمہارے پیچھے برباد کر دیا, تمہارے ساتھ شب بیداری کی, راتوں کو جاگ جاگ کر تمہارے ساتھ میں نے محنت اور تیاری کی, پھر یہ نتیجہ. اب یہ دیکھیں مجاز صاحب کہ وہ بچہ جو پہلے ہی ناکام ہے یا کہیں اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے, وہ افسردہ ہے, ماں باپ کی سمپیتھی بھی, ہمدردی بھی اس کو نہیں مل رہی ہے, تو ایسے میں اس کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہاں اگر ماں باپ, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ناکامی ہوتی ہے نا, یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے مجاز صاحب. دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ٹھوکر کھائے بغیر کامیابی کا سفر طے نہیں کیا ہے. تو ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر ماں باپ یہ کہیں کہ کیا ہوا بیٹا, اگر تمہارے نمبر کچھ کام آ گئے, تم اپنے دوستوں سے پیچھے رہ گئے, اگلی بار مجھے پتا ہے میرا بیٹا اچھا کر سکتا ہے, مجھے پتا ہے میری بیٹی اچھا کر سکتی ہے, ہم اگلی بار پھر مل کر محنت کریں گے. اس بچے کا جو لیول ہے اور دل ہے وہ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اب دوسری بات, ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل رشتوں میں بکھراؤ بہت ہے. اگر کسی وجہ سے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا بھائی کا کہ میری اہلیہ کا انتقال کو 1 سال ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اب میرا بیٹا ہے, ایک بیٹا ہے جو 8 سال کا ہے,
ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پیام آ رہے ہیں رشتے کے، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ پاپا شادی نہیں کرنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ باپ کی بھی فطری ضرورت ہے، اسے ایک مونس اور غمخوار چاہیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن وہ بچہ اس کا زخم ہرا ہے، اس نے اپنی ماں کھوئی ہے. تو میں نے دریافت کیا ان سے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کے گھر میں اور لوگ ہیں؟ بولے ہاں دادی ہے، اس کی بڑی امی ہے جو اس کا کیئر کرتی ہیں. تو مشورہ تو شادی کا کوئی بھی منع نہیں کرے گا، آپ کا فطری حق ہے اور شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ بچہ جس نے اپنی ماں کھوئی ہے، اب وہ یہ جب دیکھے گا کہ اس کے باپ کی زندگی میں دوسری عورت آ رہی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ باپ اسے وقت دے، کہیں باپ کی توجہ اور محبت میں بھی کمی آئے گی، تو ایسے میں وہ بچہ ڈپریسڈ نہیں ہوگا؟ کیا وہ اکیلا پن محسوس نہیں کرے گا کہ ماں تو گئی تھی باپ بھی چلا گیا؟ اصل میں اس میں آنے والی کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے نا. اس پہ کل موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ سوتیلے ماں باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. جی. تو آج کا جو معاملہ ہے ڈپریشن کی وجہ، اس میں ایک اور بھی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ تعلیم رہ گئی، اسکولوں میں بھی اور گھروں میں بھی تربیت ختم ہو گئی. اصل میں اسلام جو ہے نا، وہ تعلیم اسلام کی جو ہے وہ قرآن ہے، اور تربیت جو ہے وہ صاحب قرآن ہے. آج ہم ان دونوں ہی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کیا تھی، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. کچھ لوگ رہ گئے جو تلاوت پہ ہیں، خالی تلاوت ثواب کے لیے کرنا ہے تو بہت ہلکا سا معاملہ ہے، ایسا ہے جیسے توپ سے مکھی مار دی. ایک اور چیز جو بچوں میں ڈپریشن لاتی ہے، فزیکل فٹنس. پہلے بڑے کمپٹیشن ہوتے تھے، اس میں ہار جیت کا جو معاملہ تھا نا، یہ آگے بڑھنے میں بچوں کو بہت مدد کرتا تھا. آج کل فزیکل فٹنس کی جو کمپٹیشن ہے وہ لگ بھگ نہ کے برابر رہ گئے، ختم ہی سے ہو گئے. تو اس کا بھی بہت بچوں کے دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے کہ سارا دن وہ موبائل پہ یا نیٹ پہ ہیں، جو باقی ٹائم ملتا ہے. بھائی ماں باپ آئے گھر پہ، آپ جو بتا رہی ہیں کہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے، ماں موبائل میں لگ گئی کسی سے بات کرنے میں یا نیٹ پہ. بچے اگر زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو انہیں موبائل پکڑا دیا، اور وہ بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. اب اس میں جو چیزیں وہ دیکھیں گے، جتنا وائلنس دیکھیں گے، جتنا جھوٹ دھوکہ دیکھیں گے، وہ آبزرو کرتے رہیں گے اور پھر ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. ماں باپ کو اپنے نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہی آبزرو کریں گے، ویسا بننے کی کوشش کریں گے. پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، دادا دادی نانا نانی یہ تربیت کرتے رہتے تھے. اب تو تربیت کرنے والا ہی نہیں ہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. تو لازمی بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بچوں کی زندگی میں تو پڑے گا. جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے تو وہ ظاہر سی بات ہے باہر کہیں ڈھونڈیں گے ہمدردی اور محبت. اور جب باہر ڈھونڈیں گے، مجھے اپنے والد کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جب میں 17-18 سال کا تھا تو اس کے بعد تو ان کی فوراً 2-4 مہینے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. تو انہیں پتہ لگا کہ میں نے کالج میں سگریٹ پی ہے. میں نے سگریٹ پی لی تھی کالج میں 2-4 بار پی، تو انہیں پتہ لگ گیا. تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے بیٹا تمہیں سگریٹ پینی ہے، میرے سامنے پینا. کیا بات؟ تو میں نے کہا جی میں آپ کے سامنے کیسے پی سکتا ہوں. میں نے بھی ہمت کر کے بات کی. کہنے لگے دیکھو اگر تم تنہا پیو گے نا دوستوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے تم سلفے کی بھی پی لو، میرے سامنے تم سلفے کی نہیں پی سکتے، سادی پیو گے. وہ میرے دل پہ نقش ہے آج تک بات کہ انہوں نے کس طرح سے میری تربیت کی تھی. اس کے بعد حالانکہ میں نے پی ہے سگریٹ، اب تو الحمدللہ 10-20 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے، لیکن اس ٹائم کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ان کا سوچ یہ تھی کہ اگر مان لو ہلکی پھلکی برائی کر بھی رہا ہے تو بڑی برائیوں کی طرف نہ چلا جائے. تو دوستوں کی طرح بچوں کے ساتھ بیٹھنا، کنورسیشن کرنا، ڈائیلاگ کرنا، ان کے ساتھ تفریح کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی جو رویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، تفریح کیا کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو کیوں ہم نے دوسروں کے حوالے کیا؟ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس کی دنیا بھی آپ بنانا چاہیں گے اور اس کی آخرت بھی. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے حرام کی طرف چلے گئے تو ان کی تو آخرت خراب ہو گئی. ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم حرام کمائی کی کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو جیسا ان پٹ ہوگا ویسا ہی تو آؤٹ پٹ ہوگا. مرزا صاحب آپ نے بہت پیارا واقعہ بیان کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رویے ہوتے ہیں نا ان کے نقش بڑے دائمی ہوتے ہیں. اب اتنے برسوں بعد آپ اس بات کو یاد کر رہے ہیں، اس وقت بھی نقش آپ کے دل پہ مرتب ہوا اور آج بھی آپ اس بات کو یاد کر رہے ہیں. تو جو ہمارے رویے ہیں، ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک، یہ بچوں کے ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارا آج کا جو جیسے آپ نے کہا کہ والدین دونوں تھکے ہوئے رہتے ہیں، بات بے بات روک ٹوک، بات بے بات تنقید، بات بے بات ملامت، اور نصیحت بہت کم، یا تو ہر وقت نصیحت. مرزا صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی، نصیحت یا تو ہر وقت یا تو بالکل نہیں. کسی بات کو اگر بار بار کہا جائے تو اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے. بچے یہاں سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کسی واقعے کے ذریعے یا اچھا صرف ایک فقرے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو 100 باتوں کی ایک بات ہو،
یہ تو رسول اللہ کا طریقہ تھا. یہ کیوں نہیں آج ملتا؟ قرآن نہیں سمجھتے نا, قرآن صرف تلاوت تک رہ گیا وہ بھی چند لوگوں میں. اب آپ قرآن تو خود یہ کہتا ہے کہ اے نبی اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور نبی کے قصے بیان ہوا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جن گھروں میں نبی کے قصے بیان ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صدیوں کے لیے کافی ہیں. تو وہ بچوں کو اگر سنایا جائے صحابہ اکرام کے قصے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, تو ان کے دل پہ نقش کرتی ہیں. کیونکہ وہ اللہ, دیکھو قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو اللہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو جو نبی کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہیں. تو اللہ کا کلام ہو یا اللہ کی بھیجی ہوئی باتیں ہوں وہ دلوں پہ نقش کرتی ہیں. بچوں کی جو تربیت ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے کہ ان کی ماں نے جب وہ پیٹ میں تھی تبھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی حفاظت شیطان سے کر اور اپنی پناہ میں لے لے. تو ہم اگر بچوں, حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا آتا ہے, چکی پیستی رہتی تھی, دودھ پلاتی رہتی تھی, بچوں کا قرآن پڑھتی رہتی تھی. پہلے ماؤں کا یہ حال تھا. اب کیا ہے, اب تو نیٹ دیکھ رہے ہیں, دودھ پلا رہی ہیں. جیسا آپ بچے کو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اب بچوں کو ہم جب دین کی طرف لے کے ہی نہیں جائیں گے, شروع سے ہمارا کوئی اپنا ہی رجحان نہیں ہوگا, تو لازمی بات ہے ڈپریشن میں جائیں گے. کیونکہ عبادات, اللہ اور اس کا ذکر, یہ سب چیزیں اس سے نکالتی ہیں ڈپریشن سے. اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب, دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز ہے. اور ذکر میں صرف یہی نہیں کہ اللہ کی باتیں آپ کریں, قرآن کی تلاوت ہو, قرآن کو سمجھنا ہو, نمازیں ہیں اور تسبیحات ہیں, یہ ساری چیزیں ذکر میں آئیں گی. تو آج آپ اگر دینداری اپنے بچوں کو شروع سے دکھائیں گے تو کیوں وہ ڈرگس کی طرف جائیں گے, کیوں وہ ڈپریشن کی طرف جائیں گے؟ ڈپریشن تو مومن کی شان ہی ہے. جب اللہ قرآن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو نہ غم ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی ڈپریشن ہوگا, تو لازمی بات ہے کہ اس کا مطلب ایمان جو ہے اس میں کمزوری آتی جا رہی ہے. دوسرے حرام جو ہم ماں باپ کو کھلا رہے ہیں بچوں کو آج کل ماں باپ, اس کی وجہ سے بھی حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ حرام سے پلا ہوا جسم جو ہے وہ آگ کے قابل ہے. اب بچے اگر ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں تو نشہ, جتنی بھی چیزیں قرآن نے منع کی ہیں وہ سب حرام ہیں. اور جتنے بھی حرام کام کرنے والے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حرام سے پلا ہوا جسم, آپ کم کمائی کر لیں, لیڈیز کو گھر میں رکھیں, وہ تربیت کے لیے تھی. اللہ نے اسلام میں کسی بھی قیمت پہ عورت پہ کوئی معاش کا بوجھ نہیں ڈالا. سارا جو مردوں کو باہر کے لیے اور عورتوں کو گھر کے لیے بنایا ہے. اپنے آپ میں یونیورسٹی ہے عورت, اگر پہلا جو مدرسہ ہے وہ عورت ہی تو ہے. اگر اپنے آپ ایک عورت کی تربیت کر دیں وہ سب بچوں کی تربیت کر دے گی. ہمیں اس بات پہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ ہم اپنی عورتوں کو ٹائم دیں. صرف یہ نہ ہو کہ آپ صرف مہمانداری کر رہے ہیں, آپ کے دوست بیٹھے, آپ کے رشتے دار بیٹھے, وہ دعوتوں میں لگی ہوئی ہے ہر ٹائم کچن میں. لازمی بات ہے کہ بچے کچھ اور تو کریں گے. جو بچپن کا ذہن ہے, بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, انہیں ابھرتا ہوا دیکھیں, انہیں بڑھتا ہوا دیکھیں. جو ان کی گروتھ ہے وہ تو ہم سے الگ ہی ہو گئی بالکل. مجاز صاحب, معافی, درگزر, یہ بہت اہم چیز ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, کبھی بچوں سے بھی ہوتی ہیں, کبھی ماں باپ سے بھی ہوتی ہیں. تو جو انا کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, اس کو گرانے میں پہل کون کرے؟ ماں باپ کو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بڑے ہیں. اصل میں ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. بچے تو معصوم ہیں, ابھی سیکھ رہے ہیں. جب وہ اپنے ماں باپ کو معاف کرتا ہوا دیکھیں گے تبھی تو لوگوں کو معاف کریں گے. اصل میں تو یہ ساری تربیت ماں باپ کی ہی طرف سے ہونی چاہیے کہ بچوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کریں, پیار سے سمجھائیں. اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو اسے اپریشیٹ کریں, ان کی تعریفیں کریں لوگوں کے بیچ میں کہ میرے بچے نے یہ ریزلٹ ہے, میرے بچے نے اتنے قرآن کے پارے کر لیے. 2 کالرز ہیں ہمارے پاس, لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ. ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تو حتیٰ کہ عزت ہو جائے گی, ہماری تو عزت کم ہو جائے گی اگر ہم اپنے بچے کو منانے میں پہل کر لیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ عمر بھر کے لیے وہ ان کے غلام ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو اپنی عزت کی فکر ہے نا تو وہاں کی عزت کی فکر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ہر انسان نگراں ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کا سوال ہوگا. اگر اس چکر میں اپنی انا یا اپنی اکڑ میں اپنے بچوں کو ختم کر رہے ہیں نا, وہ ان کی آخرت داؤں پہ لگا رہے ہیں, تو ان سے ان کا سوال ہوگا. بچے تو پھنسے ہی گے اللہ کے آگے. ایسا نہیں ہے کہ جب بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے تو پھنسیں گے, لیکن ہر انسان نگراں. حدیث بتا رہا میں آپ کو جامع ترمذی میں, کلکم راع وکلکم مسئول عن اور رعیتہ. ان کا حساب کتاب بچوں کی گمراہی کا اگر ماں باپ نے کوشش نہیں کی ہوگی اور انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا ہو تو پکڑے جائیں گے ماں باپ. انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ اور گفتگو کریں گے, لیکن 2 کالرز ہیں. احسن بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, میرا یہ سوال ہے, جو خطبے کی اذان ہوتی ہے اسے خالی سننا بھی چاہیے یا دہرانا بھی چاہیے؟ بھائی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے, ذرا بلند آواز سے سوال دہرائیے. یہ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اسے دہرانا چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ ٹھیک,
اور بھی کچھ جاننا چاہ رہے ہیں احسن؟ جی ایک سوال اور ہے، اگر جمعے کے دن اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور جماعت نکل جائے تو اسے کیا دوسری مسجد میں پڑھنا چاہیے جا کے؟ ٹھیک ہے، نصرت آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نہیں، میرے کو گھر میں برکت نہیں ہے اور بچوں کی پڑھائی برابر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا گھر میں برکت نہیں ہے اور بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ایک بہن ہے فون لائن پر۔ جی اپنا سوال بتائیے بہن۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے نا اسٹریچ مارک ہے اور مجھے سورائسس بھی ہے۔ سورائسس ہے؟ بہن ذرا اونچی آواز میں بات کریے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے سورائسس ہے اور میرے اسٹریچ مارک بھی ہیں، وہ کیسے جائیں گے؟ میں نے علاج بھی اتنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، سورائسس اور اسٹریچ مارکس جو پریگنینسی کے بعد پیٹ پہ کچھ نشانات رہ جائے۔ ارے نہیں، میرے پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ اچھا، آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی کل میں نے ایک سوال کیا تھا تو میں پورا لکھ نہیں پائی تھی، مولانا سے کہتی کہ ایک بار بتا دیجیے، وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ تلوں کے بارے میں، تو وہ چہرہ بہت زیادہ رنگ بہت کالا ہو گیا تو دب گیا، تو اس کے بارے میں بتا دیجیے ایک بار اور۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ غور سے سنیے گا ثنا۔ چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑتا جا رہا ہے، چہرے پر تلوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں، وہ اس کے لیے میں نے سیب کا سرکہ بتایا تھا لگانے کے لیے کہ سیب کا سرکہ لے لیں اور اس میں روئی بھگو کے اور وہ لگائیں چہرے پہ، دھیرے دھیرے رب کریں۔ اگر اس سے مرچیں لگیں تو اس میں تھوڑا پانی ملا لیں جی اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ انا ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت فرمائیے، بالکل چہرہ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ جی اب سورائسس کا علاج بھی بتا دیں اور اسٹریچ مارکس کا کچھ۔ ہاں، سورائسس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 4 طریقے کی چیزیں ملا کے گرم کر کے روئی سے لگائیں۔ ایک تو جیاتیدی تیل آتا ہے، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، جیاتیدی تیل، ایک کفور اور ایک سرسوں کا تیل اور ایک بادام کا تیل، یہ چاروں چیزیں گرم کر کے ملا لیں برابر مقدار میں اور روئی سے لگائیں جہاں جہاں ان کے سورائسس ہے، سر میں بھی ہوگا اور بدن پہ بھی ہوگا۔ دوسرے ایک شربت مصفی خون آتا ہے ہمدرد وغیرہ کا، 3 چمچ رات کو وہ لیں۔ کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم۔ 5 ناب کے دانے رات کو بھگونے ہیں اور صبح کو کھانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورائسس ان کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تسبیحات یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار، اور انا ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ اس مضی بیماری سے میری حفاظت فرما، یہ بھی 100 بار۔ جی نگار بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی نگار صاحبہ سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارا سوال یہ کہ میرا آر فیکٹر جو ہے وہ 157 ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا ہم کوٹ مٹی اور یہ کلونجی اور مہندی پتہ یہ 8 مہینے سے کھا رہے ہیں، جی تو اس سے آرام ہو گیا، ہم کو ڈائبٹیز بھی ہے، مگر پکا آرام پورا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی اور دوا کچھ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، شاہین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ بند کریے بھیا جلدی جا۔ جی شاہین اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ السلام علیکم۔ جی 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 میرا سوال یہ ہے شگفتہ۔ جی جی بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، میری عمر 56 سال ہے جی اور میں کم سے کم 35-37 سال سے بایا گیس کے مریضہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس گیس کے ذریعے میرے گھٹنوں میں، کلائیوں میں، پوری کوہنیوں میں سب میں درد رہتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا۔ جی مجاز صاحب، انہیں اگر شوگر نہیں ہے تو 3 انجیر نہارمو کھائیں، اگر شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور کھا لیا کریں۔ 3 انجیر نہارمو اور کوٹ مٹی جو کشتی شیری کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے پسوا کے رکھ لیں صفو بنا کے، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں، اور میتھی بیج پسوا کے رکھ لیں اور اس میں تھوڑی سی ہینگ، وہ مطلب اگر 100 گرام میتھی بیج ہیں تو 5 گرام اس میں ہینگ، اسے بھی پیس کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں 15-15 منٹ کے فرق سے دونوں چیزیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام گیس نکل کے ختم ہو جائے گی۔ 5 نمازوں کی پابندی تمام ناظرین رکھیں۔ تسبیحات جب اثر کرتی ہیں جب نمازیں صحیح ہوں، کیونکہ تسبیحات نفلی عبادت ہے اور نمازیں فرض ہیں، تو اللہ پہلے فرض لیں گے، پھر آپ کی نفلوں کو بھی انشاءاللہ تحفے کی طرح لیں گے انشاءاللہ۔ آر اے فیکٹر بتایا انہوں نے، ہاں، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے
اور شوگر بھی ہے انہیں جی. کہ ایک آلو جو ہے بڑا آلو اسے پیسز کر کے چھیل کے گرائنڈر میں پیس کے اس کا رس نکال کے کپڑے میں ڈال کے وہ پینا شروع کریں 40 دن کے لیے. اور رسود کی جڑ آتی ہے, رسود کی جڑ کا ٹکڑا اتنا بڑا 1 انگل کے برابر رات کو بھگو دیں اور صبح کو وہ پانی پی لیں, ڈھک کے رکھ دیں اور پھر اس میں پانی ڈال دیں, رات کو پھر پی کے وہ پانی اور وہ ٹکڑا پھینک دیں اور فریش ٹکڑا فریش پانی میں بھگو دیں. اور 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ, 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ان کا آر فیکٹر بالکل صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. احسن آپ کو سوال ضرور لیں گے, تھوڑا سا انتظار, 2 کالرز کے صرف سوالات جمع کر لیں, جواب یا رہنمائی آپ کے سوال کی ہی ہوگی انشاءاللہ. سائمہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, میرے 2 سوال ہیں, پلیز ذرا سننا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ایک تو میرے اپر لپس اور چن پر بہت بال ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میرے اپر لپس اور چن پر بہت بال ہاں ہیں. ہاں جی. اور دوسرا میرا فیس کبھی کبھی بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے. اور تیسرا ناک پر جھائی ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. پھول بانو آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پھول بانو. پھول بانو صاحبہ معذرت خواہ ہیں بہن, آپ کا ہم معذرت خواہ ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. احسن بھائی کا سوال لے رہے ہیں ہم, خطبے کی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں منع ہے, بلکہ آپ خطبے کے لیے جب بیٹھے ہو تو بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونی چاہیے. آپ کے جو ساری توجہ ہے وہ امام صاحب پہ ہونی چاہیے. اور باقی اذانوں کا تو مطلب وہ ہے کہ جواب دینے کا حکم ہے, لیکن خطبے کی اذان کے ٹائم آپ کو خاموش رہنا ہے. دوسری انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ جمعہ اگر مان لو ری خارج ہو جائے, وضو ٹوٹ جائے کسی وجہ سے, تو جمعہ کسی اور مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, جمعہ واجب ہے اور پڑھنا ہی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ نے سہولیت دی ہوئی ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد دوسری مسجدوں میں جمعہ مل جاتا ہے. تو بالکل, اور اگر آخری ٹائم میں ان کا وضو ٹوٹ گیا اور جمعہ ان کا نکل گیا تو اس شکل میں یہ ظہر کی نماز پڑھیں گے وضو کر کے, ورنہ جمعہ جو ہے وہ واجبات میں سے ہے مومنین کے لیے. جی. نصرت صاحبہ کا سوال کہ گھر میں پریشانیاں بہت ہیں اور بچے پڑھائی میں دل. ہاں, اس کے لیے 5 نمازوں کی اپنی پابندی رکھیں. 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. اور 20-25 دن اپنے گھر میں اذان دلوائیں. خود بھی دے سکتی ہیں, بچہ بچی بڑا کوئی بھی دے سکتا ہے. صبح فجر کے بعد, رات عشاء کے بعد 20-25 دن تک اذان دیں. اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پانی دم کر لیں باوضو, اور اس پانی کو صرف ایک بار گھر کے کونوں میں چھڑک دیں, لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. تمام پریشانی دور ہو جائیں گی. بچوں کے لیے انہیں تسبیحات یاد کرا دیں, ربی زدنی علما کی ایک تسبیح, اور جب وہ سوتے ہوئے 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں, اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سونف دم کر لیں ان کے لیے بسم اللہ کے ساتھ باوضو, اور وہ دن میں 2-3 بار انہیں سونف کھلاتے رہیں, دل لگنے لگے گا پڑھائی میں انشاءاللہ. محسن بھائی سوال بتائیے. محسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا, ان کی میں ایک بار کر چکا ہوں کہ مجھے بھگندر کی شکایت ہے, کیا میں اس میں ریٹھا کھا کے اور مکھن کھا سکتا ہوں؟ میں بتا بتایا تھا سفید مکھن, لیکن یہ خالی پیٹ دیا جائے گا, اس بارے میں ذرا تفصیل سے معلومات کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے صاحب یہ سوال یاد رکھیے گا کیونکہ ان کی بیماری کی نوعیت سمجھ میں نہیں آئی ہے. شبنم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, میری ساس ختم ہو گئی ہے اور میں شہر میں رہتی ہوں, اور میری 9 نند ہیں. تو وہ میرے شوہر بولتے ہیں کہ آپ معافی بھی نہیں مانگ پائے, فون لگا کے معافی مانگنا چاہیے تھا اگر وہ ختم بھی ہو گئی تھی, تو کیا ایسا کر سکتی ہوں؟ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد معافی مانگنی چاہیے تھی؟ ہاں, فون لگا کے معافی مانگنا چاہیے تھا مجھے. کس سے؟ اپنی ساس سے. تو وہ تو دنیا سے جا چکی, پھر آپ کن سے, ان کی روح سے؟ اور وہی وہ بولتے ہیں آپ پڑھی لکھی ہو تو آپ کو معافی مانگنا چاہیے تھا, یہ سب پڑھائی کری ہو, اتنا بھی نہیں پتا. تو آپ ایک بات بتائیے شبنم صاحب, ایک بات بتائیے, کیا ان کا انتقال اچانک ہوا یا وہ لمبے عرصے تک بیمار رہی تھی؟ نہیں, اچانک سے ہو گیا. اچانک. ناراض تو نہیں تھی آپ سے؟ ناراض تھی؟ نہیں, مطلب ان کی بیٹی ہے, سب بہت عجیب ہیں سب. مطلب 4 بیٹیاں ہیں جو طلاق ہو گیا ہے, کبھی بولتے نہیں ہوا ہے. اور میرے مطلب میرے سسرال میں ہی رہتے ہیں وہ,
اور ان لوگ کا جانا وانا کچھ نہیں میں ہے، بتاتا ہوں. تو ان لوگ گھر میں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتے ہیں، میرے اوپر بہت زیادہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا بول رہی تھی، میں سب. ٹھیک ہے مجاز صاحب، پوری آپ نے جی صورت جی حال اصل میں تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی اپنی ساس کے ساتھ اور کوئی ان کا معاملہ ناراضگی کا نہیں تھا تو کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ انہیں ضروری تھا معافی مانگنا. اگر یہ عاجزاً اپنی انکساری کی وجہ سے معافی مانگ لیتی تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن نہیں مانگ پائی تو اپنے دل سے بالکل گلٹی نکال دو. بیٹا آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا اس طرح کی بات. آپ کے ہسبینڈ محبت میں اپنی ماں کی یہ بات کہہ رہا ہوں یا بہنوں کی محبت میں، لیکن آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے نہیں تھی. اگر یہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں بالکل، تو مرنے اس کے کے لیے بعد، ان کی مغفرت چاہیں اللہ سے، ہاں، ان کے یہ لیے کر دعائیں سکتی کریں، ہیں. ان کی بیٹیوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ انہیں طلاق یا عجیب سی ہیں. اپنی بہنیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، انہیں اپنی بہنیں سمجھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی زندگی آگے آسان، ان کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو چیز ہم معاشرے کو دیں گے اگر ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. بالکل بالکل مجاز صاحب. محسن صاحب کی جو بیماری تھی انہوں نے مکھن کھانے کا ذکر انہوں کیا. نے اصل میں انہیں جو ہے وہ بھگندر کی بیماری ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ٹب میں گرم پانی لے لیں، اتنا تیز گرم کہ ان کی کھال برداشت کر لیں، اور اس میں خوب سارا نمک ڈال کے اس میں بیٹھا کریں. تو وہ جو ان کا دانہ ہے لیٹرین کے پاس وہ بھیگا رہے اس میں، اور جب وہ نماز سے رہ جائے تو نکل جائیں. تو 2 بار صبح شام یہ کر لیں اور 3 انجیر نہار منہ کھانا شروع کر دیں. اور وہی جو پیسا ہوا ریٹھا جو ہے وہ نگل کے ایک دم پانی سے اور اوپر سے مکھن کھا لیا کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. وہ جو پانی سے نکلتا رہتا ہے اس کی پرواہ نہ کریں، یا تو کپڑا لگا کے رکھیں، اپنی نمازیں درست رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپریشن سے بچ جائیں گے. ترنم صاحبہ سوال بتائیے. جی ہمارا السلام علیکم مولانا صاحب کو. السلام علیکم. جی بہن. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے کان میں نا درد رہتا ہے، مطلب ہمیشہ سیدھے کان میں، اور ہماری بچی 5 سال کی ہے، ان کے دانت نا اوپر کے ایک دم کالے ہو گئے، اور اوپر نا ایسا پیپ جیسا ایسا موٹا ہو جاتا ہے ہمیشہ ہر مہینے، اور ہمارے بال بھی بہت جھڑ رہے ہیں. آپ نے بچی کے بارے میں کیا بتایا؟ ان کے دانت نا ان کے کالے ہو گئے، یعنی سب کیڑے ہو گئے اوپر. 5 سال کی بچی ہے، نادیہ نام ہے. ٹھیک ہے، بال جھڑنے اور بچی کے دانتوں کا مسئلہ ہے. ناصر بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دن سے خیر میں لگا رہا تھا، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سے آج میرا موبائل لگ گیا. الحمدللہ اللہ کا شکر. شکر. 2 سوال ہیں میرے. جی بتائیے. ایک سوال تو پہلے سوال تو یہ کہ اوابیل کی جو نماز کی پڑھی جاتی ہے فجر کے اس کے مغرب کے بعد میں تو اس میں 6 رکھتے ہیں یا 2 رکھتے ہیں؟ اچھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے جو کل کہا تھا کہ بزرگوں میں جانے کے بعد میں خالی ڈائریکٹ انہوں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، لیکن وسیلے بھی تو کوئی چیز ہے. اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگے تو ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی روحانی طاقت ہمیں تیز نہیں تو ہم اللہ سے مانگیں. گناہ گار انسان ہے، کسی نہ کسی کا وسیلہ تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے بزرگوں سے مانگنا. ٹھیک ہے. آخری سوال. جی وسیلے سے مانگنا کیسا ہے؟ نہیں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان سے نہیں مانگنا. میں نے منع یہ کیا تھا کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی. اگر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا سب لوگوں اکٹھا کر کے قحط جو پڑا تو حضور کے وسیلے سے دعا کی. یہ تو منع اس کی نہیں ہے، منع کسی سے مانگنے کی ہے. جو مزاروں پہ جا کے صابر تو ہی دے گا، یا اجمیر جا کے اجمیر والوں آپ ہی دو گے، وہ نہیں ٹھیک ہے. مانگنا صرف اللہ سے ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، وہ میں نے کہا تھا. بالکل غلط فہمی ہوئی تھوڑی. اوابین کی جو رکعت ہیں وہ اس میں 6 رکعت 2 کر کے جی پڑھ سکتی. ایک اہم سوال سائمہ کے، بلکہ 3 سوال ہیں. اپر لپس پہ جو ہے وہ ان کے روئے ہیں، اور فیس پر جو ہے وہ چھائیاں سی ہو گئی ہیں، چہرہ جو ہے وہ اس کی رنگت تھوڑی گہری سانولی ہوتی جا رہی ہے. ہاں اس کے لیے نہیں چاہیے کہ ایک تو ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں اور ایک ان کو وٹامن کی کمی آ گئی. تو چہرے کے لیے تو انہیں جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے سفید والا ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ وغیرہ، آدھا چمچ ٹوتھ پیسٹ لے لیں، اس میں 1 چمچ پسی ہوئی چینی ملائیں اور اس میں تھوڑا سا نمک، چٹکی بھر نمک ملا کے، بلکہ 1/4 چمچ لیں ٹوتھ پیسٹ جو ہے، اور اوپر سے آدھا نیمبو نچوڑ دیں اور اسے پیسٹ بنا لیں. اور پیسٹ بنا کے وہ اپنے چہرے پہ اپلائی کریں جہاں جہاں ان کے بال ہیں. تو اس سے تو ان کے بال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہفتے میں صرف 1 بار، مہینے میں 4 بار کر لیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں چہرہ صاف ہو جائے گا. رہی جھائیوں کی بات، جھائیوں کے لیے وٹامن اے صبح کو، وٹامن ای دوپہر کو، وٹامن سی شام کو، 3 ٹیبلٹ یہ وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن سی کی لینا شروع کریں. 1 مہینے میں چہرے پہ جہاں جھائیاں ہلکی سی لالی آئے گی،
گھبرائیں نہ اس سے. اور کوئی بھی کریم جو جھائیوں کی بازار میں ملتی ہو، میلا کیئر وغیرہ آتی ہے، وہ لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. وہ لالی بھی تھوڑی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ. اب رہ گیا بدن کا، ان کے دھبے جو ہیں کالے ہو، اس کے لیے نہانے سے پہلے بدن پہ نیمبو جو ہے وہ مل کے 5 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد پھر نہا لیں. انشاءاللہ بدن بھی بالکل صاف ہو جائے گا. جی نسیم صاحبہ فرمائیے. نسیم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی بہن فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نماز پڑھنے میں جو آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ ایک بات بتائیے، آنکھیں جان بوجھ کر بند کرتی ہیں یا اپنے آپ غیر ارادی طور پر بند ہو جاتی ہیں؟ نہیں، بند ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. مجیب الرحمان صاحب آپ سوال بتائیے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، حکیم صاحب جو ہیں ان کے پاس یہاں سہارنپور سے ہی رہتا ہوں میں، اور سہارنپور ان کے ایک تو ملنے کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیسے ان سے ملوں، کیا وقت؟ جی ٹھیک ہے، آپ سے رابطہ چاہتے ہیں. خیر یہ تو ایک سوال ہے. نسیم صاحبہ کے جیسے انہوں نے بتایا کہ نماز میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو کیا کریں؟ تو وہ بند ہونا ایک توجہ کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ویسے تو بڑے بزرگوں نے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کا تلقین کی ہے، لیکن اگر بند ہو جاتی ہے اور توجہ اس سے بڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے وہاں سہارنپور میں اگر یہ رہتے ہیں تو روحانی مرکز کسی سے ہی پوچھیں جامع مسجد کے آس پاس، تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک سوال جو آیا تھا آنکھوں کا، کیا سوال؟ ہمارے پاس ابھی 3 سوال اور ہیں. کان میں درد ہے، بال جھڑ رہے ہیں، اور بچی کے دانت جو ہے وہ کالے پڑتے جا رہے ہیں. کان میں درد کے لیے تو ادرک پیس کے اس کا پانی کان میں ٹپکائیں رات کو، اور گرم پانی کے غرارے کریں نمک ڈال کے، اور کستے شیری، کوٹ مٹی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھتی رہے. 3 کاجو روز کھا لیں 15 دن تک، انشاءاللہ کان کا درد ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. جی. دوسرے کیا تھا؟ بال جھڑنے کے لیے انہیں چاہیے کہ کفور اور ناریل کا تیل گرم کر کے ہفتے میں 2 یا 3 بار سر کی مالش کریں، اور ہربل شیمپو سے سر دھوئیں. انشاءاللہ بال جھڑنے بند ہو جائیں گے. بچی کے دانت کالے بتا رہی تھی، اس کے لیے اجوائن پیس کے رات کو سوتے ہوئے اس بچی کی دانتوں پہ ملیں، اور صبح اسے کہیں کہ کلی کر لے. مطلب اس ٹائم کلی نہ کرے، وہ لگی رہے گی رات بھر اجوائن پیسی ہوئی اس پہ. اور انہیں لگتا ہے کہ اس کے دانت میں کیڑے ہیں بچے کے، کالش آ رہی ہے، تو جس دانت میں کیڑا یا کالش لگتی ہو، روئی دیسی گھی میں بھگو کے وہ اس دانت کے نیچے رکھ دیں، اور اسے کہیں کہ نیچے سے دبائے رکھے. 5 منٹ کے بعد روئی نکال کے پھینک دیں. 3-4 دن میں وہ کالش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی. رفعت صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ گری رہتی ہے، اچھی نہیں رہتی ہے، اور گیس بنتی ہے پتھریوں میں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال ہے بہن؟ نہ بس یہی سوال. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر؟ بی پی تو نہیں ہے؟ نہیں بی پی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوسف بھائی سوال بتائیے. یوسف بھائی سن پا رہے ہیں؟ یوسف صاحب اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ معذرت خواہ ہیں یوسف بھائی، رابطہ نہیں آپ سے ہو پا رہا ہے. طبیعت گری رہنا. ہاں وہ بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کا میرے خیال میں، تو کلونجی چٹکی پر کھایا کریں کھانے کے بعد 3 ٹائم، اور تیز گرم پانی پیا کریں کھولتا ہوا، جیسے چائے پیتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے اس طرح سے. اور 2 کیلے کھا لیا کریں اگر زیادہ کمزوری محسوس ہو. اور تیسری گیس کے لیے یہ کریں کہ چھوٹی ہرڑ آتی ہے، ایک دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی، وہ منگا لیں، اور اسے دیسی گھی میں تل کے اس کے بعد پیس لیں اسے، اور آدھا چمچ نمائے پانی سے رات کو کھا لیا کریں. صبح تک بالکل کلیئر ہو جایا کریں گی گیس سے انشاءاللہ تعالی، اور سارا دن بہت بڑھیا گزرے گا. یا لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی مجاز صاحب، اس دوران کے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے. گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ویسے بھی انسان کی طبیعت کچھ گری سی رہتی ہے، مزمحل رہتی ہے، تو انسان چاق و چوبند رہے اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اگر بلڈ پریشر ہائی نہ ہوتا ہو تو کلونجی بہترین چیز ہے، اور شہد گرم پانی میں پیا کریں، اور 5 منقع رات کو لیا کریں. انشاءاللہ ایسی فریش طبیعت رہے گی پوری گرمی
کہ کوئی بیماری بھی نہیں بڑی آئے گی اور نہ بلڈ پریشر لو ہوگا نہ طبیعت تھکی رہے گی. وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں جن کو شوگر ہے وہ شہد نہ پیے, وہ صرف کلونجی کھا لیا کریں, گرم پانی پی لیا کریں, اس سے انشاءاللہ فریش رہیں گے. منکر شہد نہ لیں. اصلی شہد کی پہچان کیا ہے مجاز؟ اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کی پانی میں بوند ٹپکائیں گے تو سیدھا نیچے جا کے بیٹھ جائے گا, گھلے گا نہیں. اور نقلی جو شہد ہے وہ گھل جاتا ہے اس میں. باقی اور سب بہت ساری علامات ہیں شہد کی, انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی پروگرام کر لیں گے, کیونکہ شہد کو اللہ نے قرآن میں شفا کہا ہے انسانوں کے لیے. بالکل. شاہینہ صاحبہ فرمائیے, آپ سے مخاطب ہے ریاض بھائی, تھوڑا سا انتظار. جی شاہینہ صاحبہ سوال بتائیے. شاہینہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے فون لائن پر نہیں ہے موجود. ہلو. ہاں جی بہن فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں مہاراشٹر سے شاہینہ بات کر رہے ہیں. استقبال ہے آپ کا, کیا سوال ہے؟ جی ہم 2 مہینے سے بہت پریشان ہیں. ایچنگ کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے ہم کو. ایچنگ ہے, کہاں پر ہے؟ پورے جسم پر, پوری باڈی بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ. دوائیں بھی لائے ہیں لیکن تھوڑا افاقہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ہونے لگتی ہے, اور جیسے باریک باریک پھنسیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں, ایک دم باریک سا. بالکل. ریاض بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب سے مجھے یہ جاننا تھا کہ میں رات کو سو جاتا ہوں, 15-20 منٹ کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے, اس کے بعد میرے بدن میں ہٹکن لگتی ہے, بے چینی لگتی ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, کیا کروں, بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, کیا کریں مجاز صاحب؟ انہیں ایک آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے لینا چاہیے, اور 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ کے سونا چاہیے. انشاءاللہ کسی بھی قیمت پہ کوئی ہٹکن, کوئی بے چینی نہیں ہوگی. دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں. نمازوں کی پابندی رکھیں, انشاءاللہ تعالی نیند اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. جی اب تک کا جو میرے پاس اب آخری سوال ہے وہ ایچنگ سے متعلق ہے. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کشت شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور کفور اور ناریل کا تیل ملا کے اسے گرم کر کے وہ پورے جسم پہ رات کو مل کے سوئیں. صبح نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل جسم پہ مل لیا کریں. ایک بتاشا اگر پھنسی بھی نکل رہی ہے, بڑا بتاشا جو بورے کا ہوتا ہے وہ پانی میں چھوڑ دیں, 1 کٹورے پانی میں, وہ 2 منٹ میں گھل جاتا ہے, وہ پانی پی لیا کریں. اور ایک کام اور کریں, اگر بہت پرانی خارش ہے, بہت دقت آ رہی ہے, کہ نیم کی پتیاں سکھا لیں اور انہیں کوٹ کے چھان کے رکھ لیں. جو ان کا سفور سا ہوگا وہ 1 چمچ صبح شام سادے پانی سے لے لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. نمازوں کی پابندی رکھیں, انشاءاللہ ساری پریشانی دور. انڈر گوشت بند رکھیں. جی نصرت جہاں فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میری طبیعت زیادہ خراب آتی ہے, میری سوجن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سوجن آپ کی پورے جسم پر ہے؟ شوگر کہہ رہی ہے. پورے شوگر ہے یا سوجن ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے, سوجن ہے. سوجن ہے, ٹھیک ہے. جی جی. اور میرے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. شوہر کو کیا پریشانی ہے؟ جی ان کو کینسر بھی ہے, ڈبل آپریشن ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. بلڈ آتا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. بلغم کے ساتھ بلڈ آتا ہے, ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ نس تھوڑا کریک ہو گیا اس لیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا دے اور آپ کو بھی تندرستی دے, اور تمام ناظرین کے لیے یہی دعائیں ہیں. مجاز صاحب 2 طرح کے مسائل ہیں. بیوی نے بتایا, انہوں نے نصرت صاحبہ نے, کہ ان کو سوجن ہے, اور شوہر کو آپ نے سنا کہ کینسر ہے. ہاں, انہیں اپنے شوہر کے لیے پہلے لکھ لیں کہ 3-4 بار شہد انہیں نوائے پانی میں دیں, اور 5 کاجو اور 7 بادام روز دیں انہیں, اور کوٹ مٹی, مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں, سفوف بنا کے اسے 1 چمچ وہ سفوف 1 چمچ شہد میں ملا کے 2 ٹائم دن میں دیں. المحیی ایک یہ ورد انہیں یاد کرا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ منہ سے خون آنا ہی بند ہو جائے اور کینسر بھی ختم ہو جائے. دوسرا کام یہ کر لیں کہ جو بھی قرآن پڑھا ہو گھر میں 11 بار درود شریف اور 1 بار سورہ مریم اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کر کے 40 دن تک انہیں پلائیں. اور شیشم کا پیڑ اگر آس پاس ہو تو 5 پتی شیشم کی روز چبایا کریں وہ, اور 20-25 پتوں کا جوس نکال کے انہیں پلا دیں. 40 دن میں انشاءاللہ انہیں خود محسوس ہوگا کہ ان کی واپسی شروع ہو گئی. انشاءاللہ. نصرت صاحبہ کو سوجن کا مسئلہ ہے, انہیں چاہیے کہ مہندی پتا, کلونجی اور کوٹ مٹی پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں, اور میتھی بیج کلونجی
یہ بھی پسوا کے اس میں 5 گرام ہینگ ملا لیں، 100 گرام میتھی بیج، 100 گرام کلونجی، اس میں 5 گرام ہینگ ملا کے اسے پیس لیں، اور آدھا چمچ دونوں ٹائم صبح شام کسی بھی سادے پانی سے یا نوائے پانی سے لے لیں. انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کا گیس کا چکر اور بائے کا چکر ختم ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ. جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے بھی ملاقات ہوگی، اور سوتیلے ماں باپ کا جو رویہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ آپ سے ہم رہنمائی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین کل تک کے لیے تھوڑا سا انتظار، پروگرام کو یہاں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.